آلہ و اصحابہ المتأدبین بآدابہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ولی الذین آمنوا صدق اللہ العظیم۔ درود شریف۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت نے اس دنیا کے نظام کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے۔ دنیا کا سارا نظام اسباب کے تحت چل رہا ہے۔ اگر کسی انسان کو بھوک لگے تو کھانے سے اس کی بھوک مٹتی ہے، اگر کسی کو پیاس لگے تو اسے پانی پینا پڑتا ہے، اگر کوئی اولاد کا خواہش مند ہو تو اسے شادی کرنی پڑتی ہے۔ یہ جتنے اعمال اور افعال ہیں یہ سارے کے سارے اسباب کے ساتھ جڑے ہیں۔ اگر کوئی آدمی بیمار ہے تو اسے بظاہر دنیا میں ادویات کا استعمال کرنا پڑتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے غزوہ احد کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی ازواج اور بنات نے ایک لکڑی کو جلانے کے بعد اس کی سوا بنائی اور اس سوا کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخم پر رکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسکین پہنچانے کی کوشش کی گئی تاکہ حضور علیہ السلام کو شفا نصیب ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو زخم ہے یہ زخم ٹھیک ہو جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شفا ملے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق کے موقع پر شدت کی بھوک کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھے، بلکہ ایک صحابی نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ میرا پیٹ دیکھیے۔ انہوں نے اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹایا تو پتھر بندھا تھا۔ یا رسول اللہ مجھے اتنی بھوک لگی ہے کہ میں اپنے آپ کو سنبھال نہیں پاتا، جھک جاتا ہوں، تو اس جھکنے والے پن سے بچنے کے لیے میں نے پیٹ پر پتھر باندھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چادر ہٹائی فرمایا تم نے ایک باندھا ہے، میں نے 2 پتھر باندھے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھوک کی اس شدت کو مٹانے کے لیے اور اپنا بیلنس قائم رکھنے کے لیے تاکہ کام کر سکیں اپنے پیٹ مبارک پر پتھر باندھے۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں اسباب کے ساتھ جڑی ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس کائنات کے نظام کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے۔ لوہا سخت اور مضبوط ہوتا ہے خواہ وہ کسی حالت میں ہو، کسی کیفیت میں ہو۔ یہی وجہ ہے کہ آج کا انجینئر 110 منزلہ بلڈنگ کو بھی ڈیزائن کر رہا ہے کہ وہ یہ جانتا ہے کہ لوہا اپنی مضبوطی کے ساتھ اس بلڈنگ کو قائم رکھ سکتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اسباب کے ساتھ جڑی ہیں۔ اگر اسباب کا تعلق جو ہے اس دنیا کے ساتھ نہ ہوتا تو نہ یہ عمارتیں ہوتی، نہ یہ مشینری ہوتی اور نہ ہی دنیا کے اندر خوبصورت قسم کے محلات اور خوبصورت قسم کے مکانات نظر آتے۔ ان تمام کی تمام چیزوں کا تعلق جو ہے وہ اسباب کے ساتھ ہے۔ دنیا کو اللہ رب العزت نے اسباب کے ساتھ جوڑا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سارا کچھ اسباب کے اندر ہی رکھا ہے۔ اللہ رب العزت بعض اوقات اپنی قدرت کا اظہار بھی فرما دیتے ہیں۔ کائنات کے نظام کو اسباب کے ساتھ اللہ نے جوڑا ہے اور ہمیں بھی اسباب کے ساتھ چلنے کا حکم دیا ہے، لیکن بہت دفعہ اس طرح بھی دیکھا گیا کہ اللہ رب العزت نے اسباب کو توڑا ہے، اسباب کا رد کیا ہے۔ کئی دفعہ اس طرح ہوا ہے کہ بظاہر اسباب کسی اور سمت جا رہے تھے لیکن اللہ رب العزت نے فیصلے کسی اور طرح کے کر دیے، یعنی اپنی قدرت کاملہ کا ظہور اللہ رب العزت نے فرمایا، اپنی قدرت کا اظہار اللہ رب العزت نے فرمایا۔ مثال کے طور پہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھری کے نیچے سے اللہ رب العزت نے بچایا۔ چھری کا کام کاٹنا ہے لیکن اسماعیل علیہ السلام کو چھری سے بچا لیا اور چھری کو چلنے کی طاقت سے محروم کر دیا۔
آگ کا کام جلانا ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے آگ سے بچا لیا۔ بڑھاپے میں اولاد کا ہونا بہت ناممکن ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، ان دونوں نبیوں کو اللہ رب العزت نے بڑھاپے میں اولاد کی خوشخبری سنا ڈالی۔ بغیر شادی کے کسی خاتون کے ہاں اولاد کا ہونا یہ ناممکن ہے بظاہر، لیکن اللہ رب العزت نے حضرت اماں مریم علیہ السلام کو بغیر شادی کے صاحب اولاد بنا کر بتا دیا کہ میں ہر چیز پر قادر ہوں، میں جو چاہوں جب چاہوں جس انداز میں چاہوں میں اس بات پر قادر ہوں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ ساری دنیا اسباب کے ساتھ جڑی ہے، لیکن کبھی کبھار اللہ رب العزت اسباب کو توڑ دیتے ہیں، کبھی کبھار اللہ رب العزت اپنے قدرت دکھاتے ہیں، دنیا کو بتاتے ہیں کہ کہیں یہ لوگ اسباب کو خدا نہ بنا لیں، کہیں یہ لوگ اسباب کو ہی مؤثر بذات نہ سمجھنے لگ جائیں، اسباب کو ہی پوجنے نہ لگ جائیں۔ نہ، اسباب کے ساتھ نہیں، کرنے والا میں ہوں، میں جب چاہوں جس طرح چاہوں میں کر سکتا ہوں۔ تو اللہ رب العزت کبھی کبھی اسباب کو توڑ دیتے ہیں، جس طرح ظاہری اور مادی نظام اسباب کے تحت ہے، اسی طرح روحانیت کا میدان بھی اسباب کا تحت ہے۔ اصل میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جس طرح ظاہری اور دنیاوی اعتبار سے اللہ رب العزت نے ہر چیز کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے، اسباب ہوں گے تو وہ کام ہوگا، اگر اسباب نہیں ہوں گے تو کام نہیں ہوگا۔ ہاں، جب اللہ پاک اپنی قدرت کا اظہار کر دے تو یہ الگ بات ہے، بعض اوقات اللہ پاک اپنی قدرت کا اظہار بھی کر دیتے ہیں۔ بالکل اسی طرح اللہ رب العزت نے روحانیت کے میدان کو بھی اسباب کے ساتھ جوڑا ہے۔ اگر کوئی آدمی چاہتا ہے کہ میں اللہ رب العزت کے محبوب بندوں میں شامل ہو جاؤں، میں اللہ کے اولیاء میں شامل ہو جاؤں، میں اللہ کے ولیوں میں شامل ہو جاؤں، تو اس کو اسباب کے ساتھ جڑنا ہوگا۔ اسباب کیا ہیں؟ کسی صاحب نسبت کے ساتھ بیعت ہونا، اس کے بتائے ہوئے ذکر، اذکار، اوراد اور وظائف کو اختیار کرنا۔ جب بندہ ان کے بتائے ہوئے طریقہ کار کو سامنے رکھ کر زندگی گزارتا ہے تو اللہ رب العزت ان اسباب کی برکت سے ان کو بھی ولایت کے مقام پر فائز فرما دیا کرتے ہیں، ان کو بھی ولایت کا مرتبہ اور مقام مل جاتا ہے۔ جس طرح ظاہری علوم کے حصول کے لیے انسان کو اسباب اختیار کرنے پڑتے ہیں کہ بھئی ایک استاد ہونا چاہیے، اس استاد سے پڑھنا چاہیے، جو بات سمجھ نہ آئے اس استاد سے پوچھنی چاہیے، بار بار پوچھنے سے انسان سیکھتا ہے۔ اسی طرح ولایت کے میدان میں بھی کسی نہ کسی کو استاد بنانا پڑتا ہے، اور استاد بنانے کے بعد جو بات سمجھ نہ آئے بار بار پوچھنی پڑتی ہے۔ پیر چپ شاہ نہیں بننا پڑتا کہ ہمیشہ ہی خاموشی، ہمیشہ ہی خاموشی، کچھ پوچھنے ہی نہیں، اپنے آپ کو بالکل استغنا کے درجے پہ پہنچا دینا کہ مجھے تو کسی چیز کے پوچھنے کی کوئی حاجت ہی نہیں ہے۔ اس سے ولایت کا مقام نہیں ملتا، بلکہ کلاس میں سب سے آگے وہی طالب علم ہوتا ہے جو زیادہ پوچھتا ہے، جو زیادہ سوالات کرتا ہے۔ جتنے زیادہ سوالات کرنے والا بچہ ہو اتنا علم میں وہ پختہ اور مضبوط ہوتا ہے۔ اسی طرح جتنا زیادہ اس راستے میں کیفیات بتانے والا، اپنے حالات بتانے والا کچھ بھی نہ ہو تو کم از کم اتنا بتایا جا سکتا ہے کہ مجھے کچھ بھی نہیں ہو رہا، میں اتنا کچھ کر رہا ہوں مجھے کچھ محسوس ہی نہیں ہو رہا، اتنا بھی بیان کیا جا سکتا ہے۔ لیکن بالکل خاموشی یہ انتہائی خطرناک ہے۔ تو مشائخ سے بیعت ہونا، ذکر، اذکار، مراقبہ سیکھنا، یہ سب اسباب ہیں۔ بندہ ان اسباب کو اختیار کرتا ہے، اللہ رب العزت اپنی رحمتوں کا نزول کر دیتے ہیں اور اس بندے کو اپنے محبین اور محبوب بندوں میں شامل فرما دیتے ہیں۔ دنیا کے نظام کے لیے اللہ رب العزت نے دو طرح کے انتظامات فرمائے ہیں۔ دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے اللہ رب العزت نے دو طرح کے انتظامات فرمائے ہیں۔ نمبر ایک، فرشتوں کے ماتحت انتظامات۔ بہت سارے کام ایسے ہیں جو اللہ رب العزت نے فرشتوں کے ذمے لگا دیے، وہ کام فرشتے کر رہے ہیں۔ آسمان سے بارش اترتی ہے، ہر قطرے کے ساتھ ایک فرشتہ زمین پر اترتا ہے، اس قطرے کو زمین پر پہنچاتا ہے،
پھر اس قطرے نے جس کے حلق اور منہ میں جانا ہے وہ فرشتہ وہاں تک اس قطرے کو پہنچانے کے بعد واپس جاتا ہے۔ پہاڑوں کے نظام پر اللہ رب العزت نے فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے، جو فرشتے پہاڑوں کے نظام کو تھامے ہوئے ہیں، پہاڑوں کے نظام کو چلائے ہوئے ہیں۔ رزق دینے کے معاملے میں اللہ رب العزت نے باقاعدہ فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگا رکھی ہیں، کس بندے کو کس انداز میں رزق پہنچانا ہے۔ زمین کے اندر ہم پودا ڈالتے ہیں، وہ پودا خود بخود، ایک بیج ڈالتے ہیں، وہ بیج خود بخود پودا نہیں بنتا، وہاں پر کئی فرشتے اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہوتے ہیں، اس کو پانی لگا رہے ہوتے ہیں، اندر سے اس کی نشو و نما کر رہے ہوتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے زمین پر پاؤں رکھا تھا، وہاں سے سبزہ اگایا تھا، سامری کا بڑا مشہور واقعہ ہے اس حوالے سے۔ تو فرشتوں کا باقاعدہ ایک خودکار نظام ہوتا ہے جو اللہ رب العزت نے ترتیب دیا، اور اس کے نتیجے میں ایک پودا اگتا ہے، اس کے نتیجے میں ہماری فصل لہلہاتی ہے، ہمیں رزق ملتا ہے۔ یہ سارے کے سارے فرشتوں کے ذریعے سے اللہ رب العزت جو ہے انتظامات کرا رہے ہیں۔ اسی طرح بندوں کی حفاظت کا نظام، بعض روایات میں آتا ہے اگر انسان کی حفاظت کے لیے اللہ رب العزت نے فرشتے متعین نہ کیے ہوتے تو جنات انسان کو تہس نہس کر دیتے، انسان کو گرا ڈالتے، انسان کو خاک اور مٹی میں پھینک دیا جاتا۔ جنات کے ذریعے سے اگر اس کی حفاظت کے لیے اللہ رب العزت نے فرشتوں کو متعین نہ کیا ہوتا۔ اسی طرح اعمال لکھنے کا نظام اللہ رب العزت نے فرشتوں کے ذمہ لگایا ہے، حتیٰ کہ جب انسان کو موت آتی ہے، انسان کی روح نکالی جاتی ہے، تو اس وقت بھی عزرائیل علیہ السلام فرشتہ اس کی روح نکال رہا ہوتا ہے۔ تو یہ سارا انتظام اللہ رب العزت نے فرشتوں کے ذمہ لگا دیا کہ تم نے یہ ڈیوٹیاں ادا کرنی ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے دنیا کے انتظامات کو دو حصوں میں تقسیم کیا۔ نمبر ایک فرشتوں کا انتظام، کہ فرشتوں نے ایک نظام کو ترتیب دے کر فرشتوں کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے اس نظام کو چلوایا، اور نمبر دو انسانوں کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے اس نظام کو ترتیب دیا۔ دنیا کے اندر کوئی حاکم ہے تو کوئی محکوم ہے، دنیا کے اندر کوئی اعلیٰ افسر ہے تو کوئی اس کی خدمت کرنے والا ملازم اور نوکر ہے۔ اگر سارے امیر بنا دیے جاتے تو دنیا کے اندر کام کون کرتا؟ اور اگر سارے غریب بنا دیے جاتے تو غربا کا خیال کون رکھتا؟ تو اللہ رب العزت نے ایک بہترین نظام ترتیب دیا، ایک نظام فرشتوں کے ذریعے سے اور ایک نظام انسانوں کے ذریعے سے، اور وہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس نظام کو چلا رہے ہیں۔ بالکل اسی طرح اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے لیے بھی دو شعبے بنائے ہیں جو خدائی کام میں مصروف ہیں اور خدائی کام کے اندر اپنے آپ کو لگائے ہوئے ہیں۔ دو طرح کے انسان اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر بھیجے جو اللہ رب العزت کے اس دنیا کے نظام کو چلا رہے ہیں۔ نمبر ایک قطب الارشاد اور نمبر دو قطب مدار۔ یہ دو اللہ کے محبوب بندوں کی جماعتیں ہیں، قطب ارشاد اور قطب مدار۔ یہ چونکہ ایک عرصہ ہو چکا ہمارے اندر یہ باتیں بیان نہ، حالانکہ یہ احادیث مبارکہ میں ہے، حدیث مبارکہ میں باقاعدہ قطب کے بارے میں پوری تفصیل موجود ہے، ابدال کے بارے میں پوری تفاصیل موجود ہیں، اور ان کے اندر صاف موجود ہے کہ اللہ رب العزت نے بعض اپنے نیک بندوں کے ذمے دنیا کے کام لگا دیے ہیں، اور وہ دنیا کے کام کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ سر انجام دے رہے ہیں۔ لیکن یہ چیزیں بیان نہ ہونے کی وجہ سے آج امت ان معاملات میں یا تو حد سے زیادہ آگے بڑھ جاتی ہے یا بالکل ان کا انکار کر دیتی ہے۔ میں چاہتا ہوں آج کی مختصر نشست میں اس حوالے سے ہماری کچھ بات ہونی چاہیے۔ قطب ارشاد، اس کے فرائض کیا ہوتے ہیں، اس کے کام کیا ہوتے ہیں؟ قطب ارشاد دعوت و تبلیغ کا کام کرتا ہے، قطب ارشاد احیاء سنت کا کام کرتا ہے کہ سنتیں زندہ ہونی چاہیے، قطب ارشاد احیاء دین کا کام کرتا ہے کہ اللہ رب العزت کا دین زندہ ہونا چاہیے، اور قطب ارشاد حقیقت میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی اور صحیح جانشین ہوتا ہے، خود دین سیکھتا ہے، اس کے اوپر عمل کرتا ہے، اور پھر پوری امت کو اس پر عمل کرنے کے لیے مجبور کر دیتا ہے، پوری امت پر محنت کرتا ہے،
پوری امت کو اس بات پر لگاتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا کے اندر کیوں بھیجا، دنیا میں آنے کا ہمارا کیا مقصد ہے۔ یہ مقاصد کتب ارشاد انسان کو پڑھاتا ہے اور انسان کو سمجھاتا ہے۔ اور اس کے بالمقابل کتب مدار، ان کا تعلق ملک کی حفاظت، سالمیت، امن اور امان سے ہوتا ہے، اور جو یہ کام سر انجام دیتے ہیں ان کے بڑے کو کتب مدار کہتے ہیں۔ یعنی دوسرے لفظوں میں یوں سمجھ لیں کہ کتب ارشاد قائد کو کہتے ہیں اور کتب مدار ان کے سپاہیوں کو کہتے ہیں۔ کتب ارشاد قائد ہوتا ہے، فضیلت میں بھی کتب ارشاد کی فضیلت اور عظمت زیادہ ہے بنسبت کتب مدار کی۔ کتب مدار بنسبت اس کے کم ہوتا ہے۔ کتب مدار کون ہوتے ہیں؟ جن کو ہماری زبان میں اور ہمارے عرف میں مجذوب کہا جاتا ہے۔ یہاں پر یاد رکھیے، مجذوب اور ہوتا ہے اور مجنون اور ہوتا ہے۔ مجنون اور مجذوب میں فرق کیا ہوگا؟ جو مجنون ہوگا اس کی طبیعت کے اندر بے چینی ہوگی، بظاہر دونوں پاگل ہی لگیں گے، بظاہر دیکھنے میں یوں محسوس ہوگا کہ یہ دونوں عقل سے پیدل ہیں، لیکن جو مجنون ہوگا، پاگل، وہ بے چین ہوگا، بے قرار ہوگا، ہر وقت ادھر ادھر ہاتھ مارے گا۔ جبکہ جو مجذوب ہوگا، مجذوب جسے اللہ پاک اپنی طرف کھینچ لے، جذب کی کیفیت جسے حاصل ہو جائے، یہ پاگلوں کی طرح ہر وقت ہاتھ نہیں مارے گا، بلکہ اس کی طبیعت میں اطمینان ہوگا، اس کی طبیعت میں بظاہر سکون نظر آئے گا۔ کئی لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں جی گلی بازار میں یہ جو پاگل پھر رہا ہے یہ اللہ کا ولی ہے، حالانکہ ہمیں نشانیوں کا پتہ نہیں ہوتا۔ بعض لوگ صرف پاگل ہوتے ہیں، مجنون ہوتے ہیں، وہ مجذوب نہیں ہوتے، اور بعض بظاہر پاگل محسوس ہوتے ہیں لیکن وہ حقیقت میں مجذوب ہوتے ہیں۔ ان کی علامت یہ ہے وہ ہر وقت یوں ہاتھ نہیں مارتے، وہ ہر وقت یوں سر نہیں ماریں گے، ان کی طبیعت کے اندر اطمینان ہوگا، سکون ہوگا، سکون کی کیفیت میں ہوں گے۔ باقی ان کا دیکھنے کا انداز پاگلوں کی طرح ہوگا بظاہر، ان کا بات کرنے کا سٹائل بظاہر پاگلوں کی طرح ہوگا، لیکن ان کی طبیعت کے اندر اطمینان ہوگا۔ جب اطمینان ہو تو اسے ولیوں میں سمجھ لیں اور اس سے دعا بھی کرا لیں تو بالکل ٹھیک ہے، اور اگر اس کی طبیعت کے اندر بے چینی ہے تو وہ مجنون ہے، مجذوب نہیں۔ اور مجذوب، مجنون، ان دونوں سے قلم اٹھا لیا جاتا ہے، یہ جنتی ہیں۔ ان کے لیے جو پاگل ہے اس کے لیے بھی اس کے گناہ نامے اعمال میں نہیں لکھے جاتے، اللہ رب العزت اس سے قلم اٹھا لیتے ہیں۔ اسی طرح مجذوب کے ساتھ ہوتا ہے کہ وہ تو باقاعدہ ڈیوٹیاں ادا کر رہے ہوتے ہیں اور اللہ رب العزت کے ہاں ان کا بڑا مرتبہ اور مقام ہوتا ہے۔ اہل علم نے مجذوب کی 3 قسمیں بیان فرمائی ہیں۔ نمبر 1، وہبی مجذوب، یعنی قدرت کی طرف سے مجذوب بنا دیا گیا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ جب اللہ رب العزت نے عالم ارواح کے اندر ساری روحیں موجود تھی اور اس وقت اللہ پاک نے فرمایا تھا الستُ بربکم، بتاؤ تمہارا رب کون ہے، اس وقت بعض پاکیزہ روحیں ایسی تھی جنہوں نے جب اللہ کا کلام سنا تو مست ہو گئے، دیوانے ہو گئے، اور دیوانگی کے عالم نے ان کی عجیب حالت ہو گئی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو پیدا ہوتے ہیں تو مجذوب ہوتے ہیں، ان کا لڑکپن بھی مجذوبوں کی طرح ہوتا ہے، ان کی جوانی بھی مجذوبوں کی طرح ہوتی ہے، اور ان کا بڑھاپا بھی مجذوبوں کی طرح ہوتا ہے۔ یہ حقیقت میں اللہ رب العزت کی محبت میں پاگل ہوتے ہیں، یا اللہ رب العزت کے پیار کے اندر پاگل ہوتے ہیں۔ نمبر 2، دوسرا مجذوب کسبی مجذوب۔ کسبی مجذوب، کسب لغت میں کہتے ہیں کمائی کر کے، محنت کر کے مجذوب بننا۔ یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ جو تصوف اور سلوک کے اسباق کرتے ہیں۔ ہمارے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کا 7واں سبق ہے جس کو لطیفہ قالبیہ کہتے ہیں اور سلطان الاذکار بھی کہتے ہیں۔ اس سبق پر جب انسان پہنچتا ہے تو انسان کی بڑی عجیب حالت ہوتی ہے۔ اگر اس سبق میں بعض مواقع ایسے آتے ہیں کہ اگر انسان صحیح طور پر ڈٹ کے یہ اسباق نہ کر رہا ہو، سستی میں، غفلت میں اسباق کر رہا ہو، تو بعض اوقات اس جگہ پہ آ کے انسان کی بریک لگ جاتی ہے، پھر اس سے آگے نہیں نکل پاتا اور دماغ میں خشکی محسوس ہونے لگتی ہے، اور جب سبق کے اندر غفلت ہوگی اور کوتاہی ہوگی تو نتیجے کے اندر یہ آدمی مغلوب الحال ہو جائے گا، اپنے آپ کی کیفیت برداشت نہیں کر پائے گا، اللہ رب العزت کی محبت میں یہ عجیب عجیب باتیں کرے گا، عجیب عجیب جملے اس کی زبان سے نکلیں گے۔ یہ تب ہے جب اسباق کے اندر سستی ہو۔
اگر صحیح صحیح اسباق کرتا رہے تو یہ چیزیں محسوس نہیں ہوتی، کیوں؟ جو صحیح صحیح کر رہا ہے اللہ اسے قطب ارشاد بنانا چاہتے ہیں، جو صحیح صحیح کر رہا ہے اللہ اسے جو اسباق کرنے والے انہیں میری بات سمجھ آ رہی ہوگی، جو صحیح صحیح اسباق کرنے والے یہ حقیقت میں ولیوں کا قائد بننے والا ہے، قطب الارشاد کی سیٹ پر بیٹھنے کا مستحق ہے، اس وجہ سے اسے یہ کیفیتیں محسوس نہیں ہوں گی۔ اور جو سست ہوگا، انتہا درجے کی سستی دکھاتا ہوگا، غفلت والا ہوگا، تو وہ سلطان الاذکار سبق پہ آ کے رک جائے گا۔ اور طبیعت ہوتی ہے بعض اوقات جب سلطان الاذکار سبق پہ انسان پہنچتے تو بڑی عجیب حالت ہوتی ہے، یوں بیٹھے بیٹھے اچانک بدن پھدکنا شروع ہو جاتا ہے، کبھی بدن کا ایک حصہ کبھی دوسرا حصہ، اچھل کود شروع ہو جاتی ہے اور اس میں گدگدی سی محسوس ہوتی ہے، اور ایک مومن جو اسباق کرنے والا ہو وہ اسے انجوائے کر رہا ہوتا ہے۔ اور اگر دو سبق کرنے والے، پچھلے دنوں میں اس کا تجربہ ہوا، ایک ساتھی بالکل میرے قریب بیٹھے تھے، تو جو ہی تھوڑی سی کیفیت یوں بنی، اور یہ بے اختیار میں ہوتا ہے، بندے کے اختیار میں نہیں ہوتا، بندہ عاجز ہوتا ہے، بعض اوقات کوشش کرتا ہے کیفیت نہیں بنتی، بعض اوقات کوشش نہیں ہوتی خود بخود بن جاتی ہے، اور اس موقع جب یہ کیفیت بنتی ہے تو اس وقت بندہ کسی پر توجہ ڈال لے تو اس کا بڑا فائدہ ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح کیفیت بنی تو میں نے اپنی آنکھیں بند کی، جو ساتھ بیٹھے تھے وہ سلطان الاذکار کے سبق پر تھے، 7واں سبق تھا اس کا، اس نے یوں میرا ہاتھ پکڑ لیا، کہا بس آپ ٹھہریں، رہنے دیں، پھر مجھے لے کر یہاں آئے، اندر بیٹھے تھے تو پھر اس کے ساتھ تفصیلی، بہرحال یہ الگ بات ہے۔ بہرحال ان اسباق کے چلنے سے ایک کیفیت بنتی ہے اگر انسان اس باقاعدہ طور پر اسباق کرنے والا ہو۔ تیسرا مجذوب وہ ہے جس کا آنا جانا مجذوبوں کے پاس ہو، اور کسی مجذوب کے ساتھ دل لگی ہو، محبت ہو۔ کئی لوگ ہوتے ہیں ان کو ویسے ان سے پیار ہو جاتا ہے، وہ ان کے کپڑے بھی میلے ہوتے ہیں، کپڑوں کی بھی اچھی پوزیشن نہیں، لیکن وہ پیارے لگتے ہیں۔ کئی ایسے ہوتے ہیں کہ جو یعنی مجنون ہوتے ہیں، ان سے کوئی انس نہیں ہوتی، کوئی محبت نہیں ہوتی، لیکن کئی ایسے ہوتے ہیں جن کو پہلی مرتبہ انسان دیکھتا ہے، ہوتے بھی بظاہر وہ پاگل ہیں، لیکن دیکھ کر دل کے اندر محبت جاگتی ہے۔ تو جن لوگوں کو ان سے محبت ہو جائے تو بعض اوقات وہ مجذوب ان کے لیے دعا کر دیتے ہیں۔ جب مجذوب ان کے لیے دعا کرتے ہیں تو اس دعا کے نتیجے میں اللہ رب العزت پھر انہیں بھی مجذوب بنا دیتا ہے، اور وہ بھی اللہ رب العزت کے محبوب اور مجذوب بندوں کے اندر شامل ہو جاتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک بات آپ حضرات کے ذہن میں آ رہی ہوگی کہ مجذوبوں کے حوالے سے کیا وہ اتنے کارآمد ہوتے ہیں کہ ان کی وجہ سے معاملات سارے سدھرتے جاتے ہیں، ٹھیک ہوتے جاتے ہیں، ان کی دعا سے معاملات صحیح ہو جاتے ہیں؟ اس کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں۔ ایک نوجوان تھے جن کا نام عثمان تھا، اور ایک نوجوان تھے جس کا نام سنائی تھا، یہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے، ایک مجذوب آیا، ان دونوں نے دیکھتے ہی پہچان لیا کہ یہ مجنون نہیں بلکہ مجذوب ہے، اللہ کا ولی ہے، قطب مدار ہے، تو یہ دونوں اس کے قریب آئے۔ تو مجذوب نے آتے ہی کہا کہ مجھے کھانا چاہیے، کچھ شوربہ مل جائے، ایک روٹی مل جائے تو آپ کا احسان ہوگا۔ تو فوراً عثمان اٹھا، اس نے کوئی چیز بیچی، روٹی خرید کے لایا۔ سنائی نامی یہ شخص نوجوان اٹھا، اس نے جا کر کوئی چیز بیٹی اور شوربہ لایا۔ اب اس نے وہ کھانا کھا لیا اور اس کے بعد دعا کی کہ اللہ پاک آپ کے نام کو قیامت تک زندہ رکھے۔ اس کی دعا کا یہ اثر ہوا کہ یہ عثمان نامی صاحب بعد میں حضرت عثمان خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے مشہور ہوئے، جو روحانیت کے میدان میں بہت بڑا مرتبہ اور مقام رکھتے ہیں۔ اور سنائی یہ بعد میں حکیم سنائی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے مشہور ہوئے، بہت بڑے حکیم بھی تھے، بہت بڑے شاعر بھی تھے، بڑی دانائی قسم کے اشعار گنگنایا کرتے تھے۔ ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ان کے اشعار کو لکھ کر اپنے لیے نصیحت کے طور پر رکھا کرتے تھے۔ آپ اندازہ لگائیے کس پائے کے آدمی ہوں گے۔ ان دونوں کو دعا کس کی ملی؟ ایک مجذوب کی دعا ملی۔ ایک مجذوب کی دعا سے اللہ رب العزت نے یہ مقام عنایت فرما دیا۔ مجذوب کو بعض اوقات یہ مقام ملتا ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں کیا کر رہا ہوں، اللہ خود اس کے لیے کام کروا رہا ہوتا ہے۔ حضرت محی الدین ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ مشہور زمانہ ولی اللہ گزرے ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے ایک مرتبہ انہوں نے ایک مجذوب کو دیکھا جو نماز پڑھ رہا تھا۔ ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو تھوڑا سا چھیڑا، کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ کیونکہ مجذوب کو تو پتہ نہیں ہوتا میں کیا کر رہا ہوں۔ کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ تو آگے سے اس نے جواب دیا مجھے نہیں پتہ، کوئی
غیبی طاقت ہے، مجھے اٹھا رہی ہے، بٹھا رہی ہے، سجدے کرا رہی ہے، پتہ نہیں کون ہے جو میرے ساتھ یہ کر رہا ہے، مجھے نہیں پتہ کہ کون ہے وہ۔ یہ کیا ہے؟ ان کا تعلق اللہ کے ساتھ اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ اللہ پاک خود ان سے اپنے کام کرا رہے ہوتے ہیں اور انہیں اپنے محبین میں شامل فرما رہے ہوتے ہیں۔ سبتگین رحمۃ اللہ علیہ جو سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے والد تھے، ان کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ غلام تھے، غلام کے بیٹے تھے، پھر یہ عام سپاہی بنے، پھر اس کے بعد جرنیل بنے۔ جب یہ بچے تھے تو ان کے گھر کے اندر ایک مجذوب آیا، وہ مجذوب ان کے پاس آیا تو یہ ان کی بڑی قدر کرتے تھے، بڑی عزت کرتے تھے، حتیٰ کہ جب وہ نیکی کے عمل کے لیے باہر نکلتا تھا مجذوب، یہ کئی قدم ان کے پیچھے، اس کے پیچھے پیچھے چلتا تھا کہ میں ان کے برابر بھی نہ ہوں، ان کے قریب بھی نہیں، بلکہ ادب اور احترام کے طور پہ کافی پیچھے ہو جاتے تھے۔ اہل علم نے لکھا ہے کہ اس کی برکت سے اللہ رب العزت نے جتنے قدم یہ پیچھے رہتا تھا اتنی اس کی نسلوں کو اللہ پاک نے وقت کا بادشاہ بنا دیا۔ یعنی وہ جو قدردانی تھی ایک مجذوب کی، اللہ رب العزت نے اس قدردانی کے صلے میں اتنی بڑی حکومت اور سلطنت عنایت فرما دی اور سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ جیسا بیٹا عنایت فرما دیا۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے ایک نانا ابو کا واقعہ بیان کرتے تھے کہ ہمارے نانا ابو کے دور میں ایک مجذوب تھا جو بکریاں چرایا کرتا تھا، اور اس کی بکریاں خود بخود چرتی رہتی تھی اور بھیڑیا ان کی بکریوں کا پہرا دیا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ نانا ابو نے ایک مرتبہ اس سے پوچھا کہ بھئی یہ بھیڑیا، یہ تو بکریوں کا دشمن ہے، یہ کس طرح حفاظت کا کام سر انجام دے رہا ہے؟ تو آگے سے اس مجذوب نے جواب دیا کہ میں اپنے مولا کو خوش کرنے میں مشغول ہوں۔ اللہ رب العزت اس بھیڑیے کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے اس بھیڑیے کو مشغول کر دیا کہ وہ میری بکریوں کی حفاظت پر مامور ہو گیا، بکریوں کی حفاظت کر رہا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ مجذوب کی ایک عجیب زندگی ہوتی ہے، مجذوب انوکھی اور خوبصورت زندگی کے اندر اپنے شب و روز گزار رہا ہوتا ہے۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے شوق ہوا کہ میں علم دین حاصل کروں، اور علم دین کے حصول کے لیے میں نکلا۔ میں نے دیکھا کہ مجھے ایک مجذوب ملا جسے میں نہیں جانتا تھا، نہ وہ مجھے جانتا تھا نہ میں اسے جانتا تھا۔ اس نے مجھے دیکھتے ہی بڑا عجیب جملہ کہا، مجھے کہا کہ تجھے کنز اور ہدایہ پڑھنے سے خدا نہیں ملے گا، بلکہ دل کے سپارے پڑھنے سے تجھے خدا ملے گا۔ کنز اور ہدایہ یہ فقہ کی مشہور ترین کتابیں ہیں، اور میں ان کو پڑھ کے تمہیں خدا نہیں ملے، تو اپنے دل کو پڑھ، اپنے دل کے اوپر محنت کر۔ جب تو دل کے اوپر محنت کرے گا تو اللہ رب العزت تیرے دل میں اپنی محبت کو پیدا کر دیں گے، اس سے تجھے اللہ رب العزت کا قرب حاصل ہوگا۔ صرف کتابیں پڑھنے سے تجھے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ ہمارے بڑے حضرت خواجہ عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ مجاز تھے حضرت پیر غلام حبیب رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ بہت بڑے عالم دین تھے، لیکن ان کا کوئی زیادہ نام نہیں تھا، لیکن جب حضرت نے انہیں خلافت دی اس کے بعد یہ قرآن مجید کی تفسیر بیان کرتے تھے، ترجمہ بیان کرتے تھے، تو ان کی تفسیر بڑی مشہور تھی، لوگ دور دور سے ان کا درس سننے کے لیے آتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت صدیقی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ کون سی تفسیر پڑھتے ہیں، کس تفسیر کا مطالعہ کرتے ہیں؟ تو حضرت صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ دل کی تفسیر پڑھتے ہیں، یہ تفسیر دل پڑھتے ہیں۔ اس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان پر علوم اور معرفت کی بارش برسا دی ہے کہ یہ دل کو پڑھ کر اس کے مطابق تفسیر کر رہے ہوتے ہیں۔ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ایک مرتبہ حالات خراب ہو گئے۔ ایک نوجوان آیا، اس نے آ کر کے پوچھا کہ حضرت حالات کیوں خراب ہیں؟ تو حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے فرمایا اس وقت ہمارے علاقے کے اندر جو انتظامی امور کا سربراہ ہے نا، وہ بڑا سست قسم کا بندہ ہے۔ میں کہا حضرت کیا مطلب؟ کہا جو اس وقت ہمارے یہاں نظام شہر کا چلا رہے ہیں وہ بڑے سست ہیں۔ کہا وہ کہاں ملیں گے؟ فرمایا کہ فلاں جگہ پر خربوزے بیچ رہے ہیں۔ کہا اچھا چلو میں وہاں چلتا ہوں۔ اب یہ نوجوان اس جگہ پہ گیا، باقی وہاں پہ ایک بندہ خربوزے بیچ رہا تھا، اسے کہا جی ایک خربوزہ کاٹ کر کے دو۔ اس نے خربوزہ کاٹ کے دیا، یوں چکھا اور پھینک دیا۔ کہا یہ تو کڑوا ہے، میٹھا ہی نہیں ہے، دوسرا لاؤ۔ دوسرا لایا، وہ چکھا پھینک دیا۔ کہا یہ بھی کڑوا ہے، یہ بھی غلط ہے۔ جتنے خربوزے تھے سارے کے سارے پھینک دیے۔ تو آگے سے اس نے جواب دیا، نوجوان آپ کا بھلا ہو، آپ کو میرے خربوزے اچھے نہیں لگے، میں اس پہ معذرت خواہ ہوں، پھر آپ کو کسی وقت راضی کروں گا جب اور خربوزے لے کر کے آؤں گا۔ تو یہ واپس آئے حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، حضرت آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے،
وہ تو بڑے سست ہے، میں نے اتنا نقصان کر دیا، اسے کوئی فرق ہی نہیں پڑا۔ بالکل اسی طرح ملک کے اندر اتنے دنگے ہیں، فساد ہیں، حالات خراب ہیں، اس کو واقعی کوئی فرق نہیں پڑ رہا، جو مرضی ہوتا رہے۔ کچھ دن گزرے، حالات بالکل ٹائٹ ہو گئے، ٹھیک ہو گئے۔ جب بھی کوئی ظلم کرتا فوراً اسے سزا مل جاتی، جب بھی کوئی حالات خراب کرتا فوراً اس کے حالات کے ضمن میں اس کو سزا مل جاتی تھی۔ اب یہ دوبارہ آیا حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، آ کے عرض کی حضرت اب تو معاملہ بالکل ٹھیک ہے۔ حضرت شاہ صاحب نے فرمایا اب جو انتظامی امور کو سنبھالنے والا ہے نا وہ بڑا ٹائٹ قسم کا آدمی ہے۔ کہا اچھا کہاں ملے گا؟ فرمایا فلاں جگہ پہ غریب سواریوں کو، غریب لوگوں کو وہ پانی پلا رہا ہے، مشکیزہ لیا ہوا ہے اس نے اور لوگوں کو پانی پلا رہا ہے۔ اب یہ اس جگہ پہ گیا، وہاں پر واقعی ایک بندہ پانی پلا رہا تھا، تو اس کے پاس گیا اور کہا کہ مجھے ایک گلاس پانی کا دو۔ اب جب اس نے گلاس پانی کا دیا تو یوں گلاس لیا، یوں لبوں کے ساتھ پانی کو لگا کے پانی انڈیل دیا۔ کہا یہ تو پانی گرم ہے، ٹھنڈا ہی نہیں ہے۔ انہوں نے کھینچ کے ماری چپیڑ منہ پر، کہا اچھا گرم ہے، پہلے مجھے پانی بھر کے دو، میرا مشکیزہ پورا کرو، اس کے بعد دیکھیں گے پانی گرم ہے یا ٹھنڈا ہے۔ تو اس نے فوراً معافی مانگی، کہا مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ فوراً دوڑتا ہوا شاہ صاحب آپ نے بالکل صحیح کہا، اس وقت انتظامی امور چلانے والا بڑا زبردست آدمی ہے، جو غلطی کرتا ہے فوراً اس کو سزا دے دی جاتی ہے، اور نظام اسی سے ٹھیک ہوتے ہیں کہ فوراً سزا دے دی جائے۔ یہ تو اللہ رب العزت کی مہربانی ہے کہ جس طرح ہم لوگ کمزور ہوتے جا رہے ہیں، اسی طرح اللہ رب العزت انتظامی امور چلانے والے بھی ایسے حضرات منتخب کر دیتے ہیں جو رعایتیں در رعایتیں برتے چلے جاتے ہیں۔ جب اورنگزیب عالمگیر یہ بادشاہ بنا، اس کے والد کا انتقال ہوا تو یہ دو بھائی تھے، ایک کا نام دارا شکوہ تھا اور دوسرے یہ اورنگزیب عالمگیر تھے۔ اب ان دونوں کی چاہت تھی کہ ہم بادشاہ بن جائیں۔ اورنگزیب عالمگیر کا اٹھنا بیٹھنا اللہ والوں کے ساتھ تھا، یہ چاہتا تھا کہ میں بادشاہ بن جاؤں تاکہ بدعات رسومات کو ختم کروں، کیونکہ بدعات رسومات اکبر بادشاہ کی وجہ سے بہت خرابیاں پیدا ہو چکی تھی، تو یہ چاہتا تھا کہ میں بادشاہ بنوں تاکہ میں بدعات رسومات کو ختم کروں، دین کو زندہ کروں۔ اور دارا شکوہ وہ کہتا تھا کہ میں بادشاہ بنوں، اور دارا شکوہ دنیا دار آدمی تھا، لٹ قسم کا آدمی تھا۔ کسی نے بتایا دارا شکوہ کو فلاں جگہ پہ ایک اللہ والے رہتے ہیں، آپ اس کے پاس چلے جائیں، اس سے دعا کرائیں، اگر اس نے دعا کر دی تو آپ کا کام بن جائے گا۔ اب یہ دارا شکوہ اس کے پاس جا کر کے پہنچا اور جا کر کے اس سے کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت، کہ اے اللہ والے، اللہ کے نیک بندے، بادشاہ کا انتقال ہو چکا ہے، میری اور بھائی کے درمیان اختلاف ہے، جھگڑا ہے، اگر میں بادشاہ بن جاؤں میں نظام کو ٹھیک کر دوں گا، میں نظام کو صحیح کر دوں گا۔ تو دارا شکوہ سے اس اللہ والے نے کہا چلو بیٹھو، یہاں میری جگہ پر بیٹھ جاؤ، مصلی بچھا تھا، کہا یہاں میری جگہ پہ بیٹھ جاؤ۔ نے کہا حضرت آپ کی جگہ پہ میری کیا اوقات، میری کیا مجال، میں یہاں پہ نہیں بیٹھ سکتا۔ حضرت نے پھر کہا بھائی میں کہہ رہا ہوں بیٹھ جاؤ میری جگہ پہ۔ کہا نہیں حضرت میری کیا مجال کہ میں آپ کی جگہ پہ بیٹھ سکوں، نہ بیٹھے، چلو بھائی ٹھیک ہے ادھر ہی بیٹھ جاؤ۔ اس کے بعد جو ہے جب بات چلی، گفتگو چلی اور یہ جانے لگا تو کہا حضرت دعا کر دیجئے کہ مجھے تخت مل جائے، مجھے تخت و تاج مل جائے۔ تو آگے سے اس اللہ والے نے جواب دیا کہ میں نے تو تخت پیش کیا تھا، اگر تو بیٹھ جاتا تو بن جاتا، تو نے تخت کو خود ہی قبول نہیں کیا۔ اب اسے سمجھ آئی کہ یہ تو انتظامی امور چلانے والے اللہ والوں میں سے ایک اللہ والا ہے، لیکن اب موقع ختم ہو چکا تھا۔ اب اس نے اس بات کو چھپانے کی کوشش کی کہ میرے بھائی کو کہیں اس بات کا پتہ نہ چل جائے۔ اللہ کی شان، ویسے کسی نے اورنگزیب عالمگیر کو بھی کہہ دیا کہ ایک اللہ والے ان کے پاس جائیں، دعا کروائیں۔ اب یہ عالمگیر اورنگزیب جو ہے اس اللہ والے کے پاس ملنے کے لیے آیا اور آ کر کے سلام کیا، مصافحہ کیا، تو اس نے اپنی جگہ چھوڑی، مصلی چھوڑا اور کہا کہ صاحبزادے آپ یہاں اس جگہ پر بیٹھیں۔ تو آگے سے اس نے بھی وہی جواب دیا کہ حضرت آپ اللہ والے ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، اور کہاں میرے جیسا گناہگار میں کس طرح اس جگہ پہ بیٹھ سکتا ہوں۔ جب اس نے دیکھا کہ نہیں، دوسری دفعہ کہا، جو ہی دوسری دفعہ کہا یہ فوراً اسی جگہ پہ بیٹھ گئے۔ کیوں؟ یہ اللہ والوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا تھا اور یہ اس بات کو جانتا تھا الامر فوق الادب، حکم کا درجہ ادب سے زیادہ ہوتا ہے۔ جب حکم دیا جا رہا ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بھئی اب یہ حکم دے رہا ہے کسی چیز کے کھانے کا، کسی کام کے کرنے کا جو طبیعت نہیں مان رہی۔ بعض اوقات مشائخ اگر حکم دے تو زہر کو بھی نگلنا پڑتا ہے، طبیعت کو کچلنا پڑتا ہے، مزاج کے خلاف فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ چونکہ یہ اللہ والوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا تھا،
یہ اس بات کو سمجھتا تھا کہ حکم نہیں توڑنا، اپنی خواہش ٹوٹ جائے، دل نہیں کہہ رہا مصلی پر بیٹھوں، لیکن چونکہ انہوں نے حکم دے دیے دوسری مرتبہ تو فوراً بیٹھ گئے۔ کہا حضرت دعا کر دیجئے کہ اللہ پاک میرے لیے آسانی کرے، بھائی دوسرا ہے وہ تھوڑا آزاد طبیعت کا ہے، اگر میں بادشاہ بن گیا تو میں کچھ اچھے کام کر جاؤں گا۔ تو آگے سے اس اللہ والے نے مسکرائے اور جواب دیا کہ تخت تو ہم نے پہلے ہی آپ کو دے دیا جب اپنی جگہ پہ بٹھایا ہے۔ تو یہ فوراً بھانپ گئے، فوراً کہا حضرت اگر تخت دے دیا ہے تو پھر تاج بھی عنایت کر دیجئے، اگر تخت دے دیا ہے، بیٹھنے کی جگہ تخت مجھے مل گیا ہے تو اب تاج میرے سر پر وہ بھی رکھ دیجئے۔ تو آگے سے انہوں نے جواب دیا کہ تاج رکھنے والی ڈیوٹی میری نہیں ہے، تاج رکھنے کی ڈیوٹی جو آپ کو وضو کراتا ہے اس کی ہے۔ کہا اچھا، اب دل کے اندر آیا کہ واقعتاً وہ تو بہت نیک آدمی ہے، میں تو اسے صرف اپنا خادم اور غلام سمجھتا ہوں، لیکن اس کا یہ مرتبہ اور مقام وہ بھی ابدال کے اندر شامل ہے، ابدالین کے اندر اس کا مرتبہ اور مقام ہے۔ اب اس نے ڈائریکٹ آ کر کے کہنا کہ میرے سر پر تاج رکھ، جس نے پوری زندگی وضو کرایا ہو، غلامی کی ہو، نوکری کی ہو، اس کو ڈائریکٹ آ کر کے کہنا جی میرے سر پر تاج رکھ دو، تو تھوڑا عجیب لگتا ہے۔ تو اب اس نے کیا کیا کہ وضو کیا، وضو کرنے کے بعد جو ہے پگڑی اس کو تھما دی، اور وضو کرنے کے بعد اپنے دونوں ہاتھ کسی کام میں مصروف کر دیے، چلاکی کھیلتے ہوئے، بڑی خوبصورتی کے ساتھ چلاکی کھیلتے، دونوں ہاتھ کام میں مصروف کر دیے، اور کہا اپنے اس غلام سے کہ بابا یہ پگڑی میرے سر پر رکھ دو۔ تو اب وہ ادھر ادھر دیکھ رہا ہے، کہتے صاحبزادے میری کیا مجال کہ میں آپ کی پگڑی آپ کے سر پر رکھوں؟ انہوں نے کہا نہیں آپ رکھ دیں، میرے ہاتھ مصروف، نہیں آپ اپنے ہاتھوں سے جو کام تسلی سے کر لیں، اس کے بعد یہ پہن لیں، خود پہن لیں، میں آپ کے ہاتھ میں دے دیتا ہوں۔ کہا نہیں آپ رکھ دیں، بس جلدی کریں، زیادہ دیر نہ کریں۔ تو اب وہ ادھر ادھر دیکھتے انہوں نے بھانپ لیا کہ لگتا ہے اس کو کسی نے بتایا ہے۔ جب اس نے تھوڑی ادھر ادھر غور کی تو کسی نے اشارہ کر دیا، تو فوراً نہ چاہتے ہوئے سر کے اوپر پگڑی رکھی اور اس اللہ والے کے پاس جا کر کے کہا تم نے اچھا نہیں کیا میرا راز اس کو بتا کر۔ یہ اپنے آپ کو چھپانے کی بھی کوشش کرتے ہیں، اور یہ کائنات کا نظام شروع سے آج تک چل رہا ہے۔ ہم کسی کو حقیر نہ جانیں، جو بظاہر نیکی کی زندگی کے اندر مصروف ہے، ہمارا یہ بھی مزاج ہے، اگر 2-4 سجدے کوئی زیادہ کر لیتے تو ہم اسے ریاکار سمجھنا شروع کرتے، پتہ نہیں اس کا اللہ کے یہاں کیا مرتبہ اور مقام ہوگا، اس کی اللہ کے ہاں کیا شان ہوگی، کیا عظمت ہوگی۔ اگر یہ باتیں آپ کو سمجھ آ گئی ہیں تو اب ذہن کے اندر یہ بات آ رہی ہوگی، پھر تو کسی ایسے بزرگ کے ساتھ تعلق قائم کر لیا جائے، ہمیں خود کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کو چھوڑے بس کسی پیر کو پکڑ لے، بس یہی کافی ہے۔ جب انسان ایسی گفتگو سنے تو دل کے اندر ایسی باتیں آتی ہیں، یقیناً آپ کے ذہن میں بھی آ رہا ہوگا۔ یاد رکھیے کہ یہ اللہ والے جن کی باتیں ابھی میں نے بیان کی، یہ خود مختار نہیں ہوتے، یہ سراپائے تسلیم ہوتے ہیں، اللہ رب العزت کے سامنے اپنا سر، اپنی خواہشات جھکا چکے ہوتے ہیں کہ اللہ پاک نے جو فیصلہ کرنا ہے وہی کرنا ہے۔ اللہ رب العزت کے فیصلے کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے، اللہ رب العزت کے فیصلے کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے۔ اگر کچھ کرنے کی کوشش کریں گے تو نقصان اٹھائیں گے۔ ان کی ڈیوٹی لگانے کے بعد ان پر پابندیاں بھی لگا دی جاتی ہیں۔ ہمارے مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے صدر مدرس تھے، بہت بڑے اللہ والے تھے۔ ایک دن کسی نے کہا کہ حضرت انگریز نے اتنا پریشان کیا ہوا، آپ کچھ کرتے کیوں نہیں؟ تو آگے سے جلال میں آ کر فرمانے لگے کہ اللہ کی قسم ایک تسبیح گھمانے کی دیر ہے، اللہ کی قسم ایک تسبیح گھمانے کی دیر ہے، مگر اوپر سے یہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ خود مختار نہیں ہوتے، ان پر بھی پابندیاں ہوتی ہیں۔ تذکرۃ الاولیاء نامی مشہور کتاب ہے، اس کے جو مصنف گزرے ہیں بہت بڑے اللہ والے تھے، حضرت فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ۔ تتاریوں نے حملہ کیا ان کے علاقے پر، جب تتاری بغداد کے اندر آئے نا تو کسی نے بتایا حضرت تتاری بغداد میں داخل ہونے والے ہیں۔ حضرت کے ہاتھ میں پانی کا برتن تھا تو حضرت نے یوں برتن کو گھمایا، جب یوں برتن کو گھمایا تو تتاری راستہ بھول گئے۔ اب یہ یعنی صرف زبانی باتیں نہیں ہیں، یہ وہ ہیں جنہیں بڑے بڑے بزرگوں نے باقاعدہ نقل کیا ہے اور لکھا ہے۔ راستہ بھول گئے، جب وہ راستہ بھولے پورا سال تتاری ادھر ادھر مارے پھرتے رہے، سال کے بعد دوبارہ انہیں بغداد کا راستہ ملا، پھر کسی نے بتایا تو یہ دوبارہ جب توجہ ڈالنے لگے تو اللہ رب العزت نے فوراً الہام کیا خبردار اب کچھ نہیں کرنا،
یہ اسی طرح ہے، آپ نے سنا ہوگا قرآن مجید کے اندر ایک واقعہ آتا ہے بلم بن باعورہ کا، جس نے 450 سال تک بغیر ریاکاری کے عبادت کی تھی، اتنا اخلاص. خود مفسرین نے لکھا ہے قرآن مجید کے اندر ہے کہ اس کی طبیعت میں ریاکاری نہیں تھی، وہ خالص اللہ کے لیے عبادت کرتا تھا، ریاکار نہیں تھا. 400 سال تک اس نے عبادت کی، اور قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْقَلْبِ، اللہ کہتا ہے ہمارے نزدیک وہ ایک کتے کی طرح ہے. یہ کیوں؟ یہ بھی مستجاب الدعوات تھا، اس کی دعائیں قبول ہوتی تھی، لیکن اس پر جو پابندی تھی نا، اس نے اس پابندی کو توڑا تھا. وہ پابندی کیا تھی؟ وقت کے لوگ آ کر کے کہا کہ آپ مستجاب الدعوات ہیں، آپ جو بد دعا کرتے ہیں دعا کرتے ضرور قبول ہوتی ہے، اور باقی اس کی دعا بد دعا دونوں قبول ہوتی تھی. لوگوں نے آ کے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کرو، تو کہنے لگا وہ اللہ کے نبی ہیں، میں نبی کے لیے کس طرح بد دعا کر سکتا ہوں؟ تو انہوں نے کہا نہیں، آپ مستجاب الدعوت، ہم آپ کو یہ دیں گے یہ دیں گے، اس کو خوب لالچے دی. تو اس نے سوچا چلو بد دعا کر کے بعد میں توبہ کر لوں گا. یہ اس کی وہ بری حرکت تھی جس کی وجہ سے یہ گمراہ ہوا تھا. تو یہ جو اللہ والے ہیں یہ خود مختار نہیں ہوتے، ان پر بھی ایک پابندی ہوتی ہے. میں امید کرتا ہوں یہ جو واقعات میں سنا رہا ہوں بہت سارے آپ کے اشکالات دور ہوں گے. جب ہم فرق باطلہ سے یہ واقعات سنتے ہیں تو بہت سارے اشکالات ذہن میں آ جاتے ہیں، ہم انہیں مختار کل ماننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. نہ، ان کے اوپر بھی ڈیوٹی ہوتی ہے، اور باقاعدہ ایک حد تک ان کو اجازت ہوتی ہے کام کرنے کی، اس سے آگے بڑھنے کی اجازت نہیں ہوتی. ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت تاج محمد امروٹی رحمۃ اللہ علیہ، بالکل قریب زمانے کے بزرگ ہیں. تحریک ریشمی رمال جو ہمارے حضرت حسین المدنی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں چلی تھی، اس کے بڑے سپاہیوں میں سے یہ تھے حضرت تاج محمود امروٹی رحمۃ اللہ علیہ. ایک مرتبہ جلال میں آ کر، جب انگریز نے زیادہ مظالم ڈھائے، زیادہ ظلم کیا، جلال میں آ کر کے فرمانے لگے جی چاہتا ہے ایڈورڈ کے محل میں گھس کر اپنے ہاتھوں سے اس کا گلا دبا دوں. جی چاہتا ہے ایڈورڈ کے محل میں گھس کر اپنے ہاتھوں سے اس کا گلا دبا دوں، مگر اوپر سے ایسا کرنے کی اجازت نہیں ہے، مگر اوپر سے ایسا کرنے کی اجازت نہیں ہے. ہمارے حضرت خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے سرخیل بزرگوں میں سے ایک ہے، بہت بڑے اللہ والے تھے، بہت بڑے اللہ والے. ان کے بارے میں آتا ہے ان کے وقت کا جو بادشاہ تھا وہ تھوڑا عیاش طبیعت کا ہو گیا تھا، تو حضرت ایک موقع پر کسی نے اس کی شکایت کی کہ بادشاہ اس طرح تنگ کر رہا ہے، اس طرح خرابیاں کر رہا ہے، اب اس کے بارے میں کیا کیا جائے؟ تو حضرت نے فرمایا تصرف کروں تو ابھی ننگے پاؤں دوڑتا ہوا میرے پاس آ جائے. اگر میں ابھی یہاں بیٹھ پر تصرف کروں، اس کے اوپر توجہ ڈالوں، تو ابھی ننگے پاؤں دوڑتا ہوا میرے پاس آ جائے معافی مانگنے کے لیے، اور آئندہ پوری زندگی توبہ کرنے کے لیے تیار ہو جائے، مگر اوپر سے ایسا کرنے کی اجازت نہیں ہے. ہمارے آخری بات، حضرت خواجہ عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ مجمع میں بیٹھے تھے، بھرا مجمع تھا، تو جوش میں آئے اور فرمانے لگے اگر میں چاہوں تو ایک مرتبہ اللہ کہہ کے پورے مجمع کو تڑپا کے رکھ دوں، لیکن کیا کروں، ایسا کرنے کی اجازت نہیں ہے. بہت دفعہ مشائخ پر پوری توجہ ڈالنا بھی انہیں منع کر دیا جاتا ہے کہ اپنی پوری توجہ ان پر مت ڈالیے، برداشت نہیں کر پائیں گے، ان کے اندر اتنی ابھی استطاعت نہیں ہے کہ یہ پوری طاقت اور قوت کو برداشت کر پائیں. تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ کہ جو مجذوب ہوتے ہیں، جنہیں بظاہر ہم پاگل اور مجنون سمجھ رہے ہوتے ہیں، ان میں بہت سارے ایسے گمنام ہیرو ہوتے ہیں جو اس کائنات کے نظام کو کسی درجے میں چلا رہے ہوتے ہیں، اس کائنات کے نظام کو کسی درجے میں وہ تھامے ہوئے ہوتے ہیں. دعا ہے کہ حق جل شانہ ہمیں بھی اپنے ان محبوب ترین بندوں کے اندر حق جل شانہ شامل فرما کر دنیا اور آخرت کی بھلائیاں ہمیں بھی نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ختم خواجگان.